میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج شعبان کی 14 تاریخ ہے اور آنے والی رات یہ 15 شعبان کی رات ہے، جو احادیث پاک میں جس کا بکثرت کے ساتھ ذکر ملتا ہے لیلۃ النصف من شعبان کے نام سے، اور عوام و خواص میں یہ مشہور ہے شب برات کے نام سے۔ اس رات کی قرآن پاک میں کوئی فضیلت ذکر نہیں کی گئی، لیکن احادیث پاک میں اس رات کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس شب برات کی فضیلت پر احادیث نقل کی گئی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میری رات کو آنکھ کھلی تو اللہ کے پاک نبی بستر پر موجود نہیں تھے۔ میرا گمان ہوا کہ شاید کسی اور زوجہ کے ہاں حضور چلے گئے ہوں۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو حضور جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں ہیں اور دعا میں مشغول ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے پاک نبی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا عائشہ تم یہ سمجھیو کہ اللہ اور اللہ کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے کہ تمہاری باری میں کسی اور کی گھر میں چلا جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی مبارک رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی بنو کلب جو عرب میں مشہور تھا بکریوں کے اعتبار سے کہ اس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، فرمایا اس قبیلے کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، 10 صحابہ اکرام سے اس کی فضیلت کی روایات ثابت ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں 5 قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں فرماتے، شب برات میں بھی، شب قدر میں بھی۔ بخشش نہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بخشش اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتے ہیں جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کریں اور ان گناہوں کو چھوڑ نہ دیں۔ جب سچے دل سے توبہ کر لیں اور ان گناہوں کو چھوڑ دیں تو تب اللہ تعالیٰ بخشش کریں گے، ورنہ اس رات میں بھی، شب برات میں بھی ان 5 قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں ہے۔ کون کون سے 5 لوگ ہیں؟ سب سے پہلا فرمایا المشرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشاحن، ایسا مسلمان جس کے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں بغض اور کینہ ہو۔ بغض اور کینہ اسے کہتے ہیں کہ یہ موقع کی تلاش میں ہو کہ جب مجھے کوئی موقع ملے تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں، اسے کہتے ہیں بغض اور کینہ، کہ جیسا بھی نقصان پہنچا سکے، جانی، مالی، عزت، آبروریزی کرنا، تو اسے کہتے ہیں کینہ۔ حضور نے فرمایا اس کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے۔ نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسبل ازارہ، وہ مسلمان مرد جو اپنی شلوار کو ٹخنوں کی وجہ سے، اپنی شلوار کو تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، ٹخنوں سے اوپر نہیں کرتا، اس میں عار محسوس کرتا ہے، اور ٹخنوں سے نیچے کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، فرمایا یہ تیسرا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ نمبر 4 اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاق لوالدی، وہ مسلمان مرد، عورت، لڑکا، لڑکی جو اپنے والدین کا دل دکھانے والا، ماں باپ کا پکا نافرمان ہو۔ عاق اس نافرمان کو نہیں کہتے جو کبھی کبھار اگر ماں باپ کی بے ادبی ہو جائے اسے نہیں کہتے، عاق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو اتنا دل دکھائے، اتنا دل دکھائے کہ ماں باپ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے، ان کے دل کو چیر دے، روز ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا اپنی امی اور ابو کی۔ حضور نے فرمایا ایسا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 5 اللہ کے پاک نبی نے فرمایا مدمن خمر، جو شراب کا عادی ہو، نشے کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں فرماتے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زانی مرد اور زانی عورت کی بھی بخشش نہیں فرماتے۔
جو گناہ میں مبتلا ہے، بدکاری میں، زنا میں مبتلا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش نہیں فرماتے۔ دوسری ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ سومو قوموا لیلہ سوموا نہارا، کہ اس رات میں قیام کرو اور اس کا جو دن ہے 15 شعبان کا اس میں روزہ رکھو۔ تو جو 15 شعبان ہے جو ابھی کل بن رہا ہے جمعے والے دن، تو روزہ رکھنے کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ جو حدیث پاک ابھی پڑھی ہے کہ اس کے رات کا قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، ان روایات کی موجودگی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو 15 شعبان کا روزہ ہے اس نیت سے بندہ رکھے کہ یہ ایام 20 میں شامل ہے، ان 3 دنوں میں سے ہے جن کا ہمارے نبی روزہ رکھتے تھے۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ یہ شعبان میں شامل ہے، کہ شعبان میں حضور کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اور نمبر 3 وہ روایت بھی ہے کہ رات کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ تو ان کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نیت سے حضور کی اتباع کی وجہ سے 15 شعبان کو جو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی نفلی روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رات کو عبادت کریں اور دن کو روزہ رکھیں۔ اب جو عبادت ہے تو شریعت نے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت تو بتائی ہے اس رات کی، لیکن اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں بتائی ہے۔ اس لیے کسی حدیث پاک میں یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص عبادت اس کی ہو۔ اس لیے جو بھی عبادت بندہ آسانی کے ساتھ اس رات میں کر سکے وہ کرے، تلاوت کرے، تسبیحات کرے، نوافل پڑھے۔ نوافل زیادہ پڑھنے چاہیے تاکہ جو ایک روایت اس میں یہ آتا ہے کہ قوموا لیلہ، اس رات کا قیام کرو، اور قیام اللیل کہتے ہیں نماز پڑھنے کو، نفل پڑھنے کو۔ تو جو بھی عبادت آپ آسانی کے ساتھ جتنی کر سکتے ہیں اتنی عبادت اس رات میں کرنی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ اس رات شب برات میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے جنت البقیع، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 23 سالہ دور نبوت میں صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے تھے۔ دیکھیں شب برات تو ہر سال آتی ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں صرف ایک دفعہ گئے تھے۔ تو ہمیں بھی کبھی اس رات میں قبرستان جانا چاہیے اور کبھی نہیں جانا چاہیے، لازم اور ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح عبادت کو بھی لازم اور ضروری نہیں سمجھنا چاہیے کہ لازمی عبادت کرنی ہے، روزے کو بھی لازمی نہیں سمجھنا ہے، نفل ہے، مستحب ہے، اس لیے جو کرے تو اس کو اجر ملے گا، اور جو نہ کرے تو اس کو بندہ تان تشنیع نہیں کر سکتا، اس کے وہ یہ نہیں کہہ سکتے تو نے کیوں نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو بھی کام کریں ہم وہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کریں۔ تو چونکہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام قبرستان گئے اور جا کر حضور نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ تو ہم بھی جب شب برات میں قبرستان جائیں کبھی نہ جائیں، لیکن جب جائیں تو ہمیں وہاں جا کر کیا کرنا ہے، دعا مانگنی ہے۔ اپنے لیے بھی دعا مانگیں، آخرت کو یاد کریں، اپنی قبر کو یاد کریں کہ دیکھیں آج یہ میرے سامنے قبر ہے، کل میں نے بھی یہاں آنا ہے، میرے پاس اس کی کیا تیاری ہے۔ اور جو ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد فوت ہو چکے ہیں، جو ایمان والے فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہم دعائے مغفرت بھی کریں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ قبرستان جا کر اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنا، جیسے لوگ پھولوں کی پتیاں ڈالتے ہیں، پھول پھینکتے ہیں، اسی طرح چراغاں کرتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں قبر کے اوپر، یا اسی طرح جو ہے وہ کوئی اور ایسا کام، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ثابت ہے کہ حضور گزر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی توڑ کر 2 قبروں پر لگائی۔ تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ پتہ ہے میں نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا نہیں ہمیں تو نہیں پتا۔ فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا
میں نے یہ کھجور کی 2 ٹہنیاں لگائی ہیں، جب تک یہ لگی رہیں گی تو ہر سبز چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہ تسبیح کریں گی تو ان کا عذاب جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ ٹہنی لگانا تو حضور سے ثابت ہے اس نیت کے ساتھ، اور وہ بھی حضور کو پکا پتا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ لیکن جو پھول ہیں یہ تو عرب میں ہوتے ہی نہیں، زیادہ ان کا رواج ہی نہیں ہے، اس لیے پھول پھینکنا یہ ثابت نہیں ہے کسی حدیث پاک سے بھی۔ تو جتنے پیسوں کے آپ پھول لیتے ہیں اتنے پیسوں کی کوئی چیز لے کے صدقہ کر دیں، قرآن پاک لے کر کسی مسجد میں رکھوا دیں، اپنے جو مرحوم ہے فوت ہو گئے ان کے اثار ثواب کے لیے، تو اس میں زیادہ ثواب ہے، پھول پھینکنے پر اجر نہیں ملے گا۔ یہ قبرستان جانے کے بارے میں آپ کو بات بتائی ہے۔ آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو رات کی عبادت ہے اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ رات کی عبادت چونکہ نفلی عبادت ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، حضور نفلی عبادت جماعت کے ساتھ نہیں کرتے۔ دیکھیں ہم نے ابھی فرض فجر کی نماز پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، لیکن جو نوافل ہیں جیسے سنتے آپ پڑھتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں تو ان میں جماعت ثابت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وطروں کی جماعت ثابت ہے، وہ بھی رمضان مبارک میں۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، وہ بھی رمضان مبارک میں جماعت، ٹھیک ہے جی۔ نماز استسقاء ہے جو بارش کی نماز ہوتی ہے، اسی طرح کچھ نمازیں ہیں ان کی جماعت ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ نوافل کی جماعت حضور سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس رات شب برات میں جو بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جماعت کراتے ہیں نوافل کی، اور بعض شبینے میں شبینہ کراتے ہیں، پوری رات کھڑے رہتے ہیں، تو پوری رات عبادت کرنا یہ وہ نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اتنی عبادت کریں جتنا آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں اور پھر فجر کی نماز بھی آ کر جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اور جو باقی کاموں میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں کہ کھانے پکانے اور دیگیں بانٹنا اور دوسرا تیسرا، تو اس میں یہ کہنا ہے کہ یہ عبادت کے لیے رات ہے۔ جب بندہ کھانے پکانے میں اور تقسیم کرنے میں مصروف ہو جائے گا تو اس کا ٹائم ادھر ضائع ہو جائے گا، پھر وہ عبادت نہیں کر سکے گا۔ اور نفلی عبادت اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں پسند ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل گھر سے پڑھ کر آتے تھے، نفل بھی سنتے بھی، مسجد میں آ کر صرف فرض پڑھتے تھے۔ لیکن اگر گھر میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہو رہی ہے یا پاک جگہ کا مسئلہ ہے تو پھر تو صحیح ہے مسجد میں، لیکن پھر بھی افضل اور بہتر یہ ہے کہ نفل اور سنتے گھر میں پڑھ کر آئیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ وہاں نماز پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، تاکہ تمہارے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شب برات ہے فضیلت والی رات ہے، اس کی فضیلت 10 صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اس کے اندر نفلی عبادت کرنی ہے، اپنی گھر میں ہو زیادہ بہتر ہے، گھر میں نہ ہو سکے تو مسجد میں کر لیں، اور جو صبح 15 شعبان ہے اس کا روزہ رکھ لیں، اللہ تعالیٰ اس پر اجر اور ثواب سے نوازیں گے۔ اور جو گناہ حدیث پاک میں آئے ہیں جن کی وجہ سے ان بندوں کی بخشش نہیں ہوگی، ان گناہوں کو ہم چھوڑ دیں، شرک کو چھوڑ دیں، کینے کو چھوڑ دیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ رکھیں، ماں باپ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، کسی قسم کے نشے میں مبتلا ہیں اسے چھوڑ دیں، کسی قسم کی بدکاری میں زنا میں مبتلا ہیں اسے چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، نماز قبول فرما، یا اللہ جو بیان کیا اس کو بھی قبول فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو آنے والی رات ہے شب برات فضیلت والی رات ہے، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، نوافل ادا کرنے کی، تسبیحات کرنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو کل کا دن ہے 15 شعبان کا، ہم سب کو اس کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جتنے گناہوں کا حدیث پاک میں ذکر آیا ہے کہ ان گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کریں گے، ہم سب کو یہ سارے گناہ سچے دل کے ساتھ چھوڑنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم حاضرین محفل کی جو بھی جائز دلی حاجت ہے سب کی جائز حاجات پوری فرما، ہم سب کو ہر عمل قرآن اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔
جو فضول قسم کے رسم و رواج ہیں، بدعات ہیں، یا اللہ رب فضول خرچیاں ہیں، یا آتش بازیاں ہیں، یا اللہ ان سب سے ہمیں ہماری نسلوں کو یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم